لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. درود پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لاسٹ ہم نے پڑھا تھا بعثت نبوی کے وقت جب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر مبعوث فرما دیا تو اس وقت عرب کے عام حالات کیا تھے. تھوڑا سا جغرافیہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. ٹھیک ہے جی. ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہم. اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو دیکھا. فمقتہم عربہم وعجمہم. یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی. تو کیا عرب کیا عجم ان میں سے اللہ کو کوئی بھی فرد پسند نہ آیا. یہ بڑی زبردست حدیث ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو دیکھا. کیا عرب کیا عجم اللہ کو کوئی فرد پسند نہ آیا. جمیعاً جتنے بھی تھے. الا بقایا من اہل الکتاب. سوائے گنتی کے چند افراد جو اہل کتاب تھے. مراد وہ لوگ جو تحریف سے پاک اور اپنے دین حق پر قائم تھے. یاد رکھو اس زمین پر رہنے والا انسان اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے, وہی پسندیدہ ترین ہے جو دین حق پر اور دین حنیف پر قائم ہو, جس کے دین میں کوئی تحریف نہ ہو, کوئی چینج نہ ہو, کوئی تبدیلی نہ ہو, کوئی ہیلا نہ ہو, کوئی اس کی غلط توجیہ نہ ہو, تعویل نہ ہو, تعویل باطلہ نہ ہو. ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں. اب حدیث دیکھیں. ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہم عربہم وعجمہم جمیعا. عرب و عجم سب کو اللہ نے ناپسند کیا, کوئی اللہ کو پسند نہیں آیا. الا بقایا من اہل الکتاب. وہ لوگ جو اہل کتاب تھے یعنی جو دین حق پر قائم تھے. جبکہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت دنیا کے اندر یہودی دین بھی موجود تھا اور عیسائی دین بھی موجود تھا. آگے پڑھائیں گے ہم آپ کو. اور اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر مطلب پرلے درجے کی تحریف تھی. اللہ کے دین کو تورات و انجیل کو انہوں نے چینج کر دیا تھا. اور جہاں اللہ رب العالمین نے یہ مثال سنو, جہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کرو, رجم کرو, مار دو, اس کو چینج کیا. اس کی تھوڑی بہت توہین اور ذلت کر کے اس کو چھوڑ دو. تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا یمن کی حکومت موجود تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دنیا میں آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. ہیرا کی حکومت ہم نے آپ کو بتائی, یہ بھی ایک علاقہ تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ یثرب, یہ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. یہ عرب مکہ اور مدینہ دونوں کو حجاز یا حجاز کہا جاتا ہے. حجاز جو مکہ ہے اس کے مختلف نام ہیں. مکہ بھی ہے, بکہ بھی ہے, مختلف نام ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جو مدینہ تھا اس کو یثرب کہا جاتا تھا. مدینہ میں جو لوگ آباد تھے وہ دو طرح کے تھے, یاد رکھو. ایک تو یثرب کے اندر یہودی تھے. بڑے دو قبیلے تھے, بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ بڑے یہودی قبائل تھے. آگے ہم آپ کو اسی سیرت کی کتاب میں بتائیں گے. یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع, یہ ایک قبیلہ اور بھی تھا.
ان کے خلاف ایک جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی جس کو تاریخ نے غزوہ خیبر کہا. ٹھیک ہے. یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ دنیا بھر سے یہود ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. کس کی تلاش میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہاں پہنچے تو یہاں 2 قبیلے اور بھی آ کر آباد ہوئے تھے جس کا نام بنو اوس اور بنو خزرج تھا. اوس اور خزرج. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، یہودیوں کی اور اوس و خزرج کی، چونکہ یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اوس و خزرج جو تھے یہ مشرک تھے. ان کی آپس میں جنگیں رہتی تھی. تو اب ایسا ہوا کہ کچھ معاہدے انہوں نے آپس میں کیے، لیکن وہ معاہدے پر قائم نہ رہ سکے. یہودیوں نے اوس و خزرج پہ حملہ کیا. اوس و خزرج نے پھر اپنے کچھ معاونین قبائل تھے ان سے مدد طلب کی اور واپسی پہ ان یہودیوں پر حملہ کر کے ان کو پسپا کر دیا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ یہودی تو یہودی ہے، یاد رکھو اس بات کو. اب کچھ عرصے تک تو بات چلی. کچھ عرصے کے بعد یہودیوں نے بڑی خاص سیاست کر کے ایک ٹیکنیک کے ساتھ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا دیا اور دونوں کو اپنا اسلحہ بیچا. ٹھیک ہے. اور اتنی طویل جنگیں کروائیں کہ اوس اور خزرج کے جتنے بھی بڑے بڑے سرداران تھے جو کریم تھی سب ختم ہو گئے ایک دوسرے کو مار کے. اور یہاں پر نقطے کی بات سمجھنا، اوس اور خزرج نے جب حج کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے، مکہ آئے تھے، تو ان کو پتہ چلا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. اور ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ مدینہ کے اندر جو یہود ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور یہ جو اوس اور خزرج تھے ان کے بچے یہ وہ اس وقت تک یہودیوں کو اپنا پیشوا مان چکے تھے. بلکہ بہت سارے ان اوس اور خزرج کے بچے جو تھے انہوں نے صرف اس وجہ سے یہودیوں کی خدمت میں رکھے ہوئے تھے کہ وہ ان کو کچھ سکھائیں گے. تو جب اوس اور خزرج حج کرنے کے لیے مکہ آئے تو ان کو پتہ چلا، اس سے قبل کہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، وہ ان کو مدینہ لے کر جائیں، ہم پہل کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے کر جاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ تھی. 2 سال لگاتار آئے نا حج کرنے کے لیے. دوسرے سال بات ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اوس اور خزرج انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جنگیں کر کر کے ہم جنگ سے تھک چکے ہیں، کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے جنگ کو ختم کر کے اپنی زندگی نارمل گزاریں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلانا، آپ علیہ السلام کی میزبانی کرنا، اس کے پیچھے یہ چیزیں موجود تھیں. تو یثرب کے اندر یہ لوگ موجود تھے، یہود اور اوس اور خزرج، یاد رکھنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو مدینہ کے یا مکہ کے یا عرب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے سیاسی حالات تھے. اور یہ جتنی بھی عرب کی حکومتیں تھیں، یاد رکھنا، یہ جتنی بھی آپ کے سامنے، اس وقت بھی میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا 2 بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور 2 تھیں، رومی اور ایرانی. یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں. اب جتنی بھی حکومتیں اس پورے علاقے کے اندر تھیں، ان 2 طاقتوں کے زیر سایہ تھیں. کچھ رومیوں کے زیر سایہ تھیں اور کچھ ایرانیوں کے زیر سایہ تھیں. یہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ تقریباً رومیوں کے زیر سایہ تھیں، بہت کم تھی جو ایرانیوں کے زیر سایہ تھیں. اور عہد رسالت میں بھی رومیوں اور عیسائیوں کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، رومیوں اور ایرانیوں کی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے پارہ 21 سورۃ الروم میں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الحکیم. ٹھیک ہے جی. تو اب اللہ کے یومئذ یفرح المؤمنون. الف لام میم. غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون بنصر اللہ ینصر من یشاء یومئذ یفرح المؤمنون. تو اس روز کیا ہوگا؟ مومن اللہ کی مدد پر خوش ہوں گے. یاد رکھو. تو ہوا ایسا کہ جب رومیوں اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 5 سال کے بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. جس جنگ میں رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی جیت گئے. مکہ کے اندر اس وقت، یہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر اس وقت مسلمان اور مشرکین عرب 2 بڑے گروہ تھے. ایسا ہی تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تھی. مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں
اور کفار کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ اب انہوں نے وہاں فال نکالی، فال ہوتی ہے نا کہ جو حق پہ ہوگا وہ غالب ہوگا۔ اب ہوا ایسا کہ ایرانی جیت گئے اور اہل کتاب ہار گئے، تو بڑا شور مچایا گیا، بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا، یہ دین حق کوئی دین حق نہیں، اہل کتاب کا کوئی دین نہیں ہوتا، اصل دین وہ جو ایرانیوں کے پاس، چونکہ وہ مشرک تھے اور عرب کے بھی مشرکین تھے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ تو اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ 5 سال کے بعد ایرانی مغلوب ہو جائیں گے، رومی غالب آ جائیں گے۔ جب 5 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ابوبکر صدیق نے یہ کہا، تو ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 5 کی بجائے 10 سال کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فی بضع سنین، سورۃ الروم میں کیا کہا؟ فی بضع سنین، با ضاد عین، بضع یہ لفظ 3 سے لے کر 9 سال تک بولا جاتا ہے۔ جو لفظ بضع آ جائے گا نا عرب کے اندر، عربی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کام 3 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 9 سال میں بھی ہو سکتا ہے، اور بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، 7 سے بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ 9 سال۔ تو یہی ہوا کہ چند سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے رومیوں کو ایرانیوں پر دوبارہ غلبہ دے دیا۔ اس وقت اللہ نے کہا یومئذ یفرح المؤمنون، اس روز اہل ایمان خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہے مدد کرے۔ یہاں ایک چیز اور بھی سمجھے، یہاں قرآن کی جو خبر تھی وہ 100% سچ ثابت ہوئی۔ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جو جنگ ہوئی، اس میں جو مشرکین عرب نے فال نکالی کہ جو حق پہ ہوگا وہ جیتے گا، وہ غلط ہو گیا۔ قرآن نے بشارت یہ دی کہ چند سالوں کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر برابر غالب آ جائیں گے۔ تو قرآن کی جو خبر ہے وہ 100% سچی ثابت ہوئی، اس کے باوجود لوگوں نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا، یاد رکھو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں جس کے زیر سایہ یہ سارے۔ اب اگلا جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے جزیرہ نما عرب میں عربوں کی دینی حالت کیا تھی۔ یہ تو ان کی سیاسی حالت تھی، کوئی روم کے زیر سایہ تھے اور کوئی اپنا ایران کے زیر سایہ تھے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا یمن میں، شام میں، مدینہ میں، اور یہ جو مکہ جو تھا، مکہ کی سرزمین میں کوئی خاص حکومت نہیں تھی، کوئی خاص بادشاہ نہیں تھا، قبائلی سسٹم تھا۔ اور مکہ کے اندر جنگ ہوئی بنو جرہم اور بنو خزاعہ کے درمیان۔ یہ بنو جرہم وہ تھے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ دوسرا قبیلہ بنو خزاعہ جو تھا، بنو خزاعہ نے بنو جرہم پر حملہ کیا اور بنو جرہم کو پسپا کر کے مکہ کی جو تولیت تھی، جو حکمرانی تھی، انتظامی امور تھے، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب آئیے ہم ان کی عربوں کی دینی حالت دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنو خزاعہ جس نے بنو جرہم کو شکست دے کر اس کو جگہ لی، 300 سال تک، کتنے 100 سال؟ معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 300 سال، اور بعض مورخین نے لکھا 500 سال تک یہ لوگ کعبہ کے متولی رہے۔ کون؟ بنو خزاعہ، بنو خزاعہ۔ لیکن یہ نہایت ملعون لوگ ثابت ہوئے، بدترین لوگ ثابت ہوئے بنو خزاعہ۔ ان کے دور میں ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی، اس کو یاد رکھو، عمر بن لحی، اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی آیا۔ عمر بن لحی ان کا سردار تھا، اس کی وجہ سے حجاز میں، مکہ میں، اور لفظ سے حجاز جب بولا جائے گا اس میں مکہ اور مدینہ دونوں آئیں گے، یاد رکھو، زیادہ تر مکہ کا ہے۔ حجاز میں بت پرستی کی لعنت شروع ہوئی۔ بنو خزاعہ کا دور ہے، عمر بن لحی ان کا سردار ہے، اس کے دور میں حجاز کے اندر بت پرستی کی یہ رسم ٹھہری، اللہ اکبر، جبکہ اس سے پہلے اس علاقے میں بت پرستی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ اکبر۔ ایک موقع پر عمر بن لحی شام گیا، سردار تھا، شام گیا، وہاں پر سیریا گیا، وہاں سے اس نے ایک علاقہ جس کا نام ہے بلقا، کیا نام ہے نا؟ بلقا، اللہ عالم، کہتے ہیں جو آج کل اردن کا ایک علاقہ ہے اس وقت، بلقا، وہاں پر امالیک کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ امالیک یہ امالقہ ایک قوم تھی، ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بت پوجتے تھے۔ اس نے وضاحت چاہی کہ تم اس کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بتوں کی عبادت کا طریقہ ہے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جب ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو بارش برساتے ہیں، جب مدد طلب کرتے ہیں تو مدد دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سن کر احمق عمر بن لحی نے ان سے ایک بت مانگ لیا، انہوں نے اسے حبل نامی ایک بت دے دیا۔ کیا نام دیا؟ حبل،
یہ حبل نام ہے، بڑا بت تھا جس کو عرب پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس پر ایک جنگ میں نعرہ بھی لگایا تھا کفار نے، اعلیٰ حبل، اعلیٰ حبل، حبل کیجئے، حبل کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ اعلیٰ و اعز و اجل۔ اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ اعز کون ہے؟ اللہ۔ اجل کون ہے؟ اللہ۔ یہ وہ حبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حبل کے نام تھے، نائلہ، صاف، یہ بڑے بڑے نام تھے بت۔ اچھا، حبل نامی ایک بت دے دیا، وہ اسے مکہ لے کر آیا، اسے ایک جگہ نصب کر دیا اس نے، لوگوں کو اس کی عبادت کی اور تعظیم کا حکم دیا۔ عمر بن لوہی ان کا غیر متنازع سردار تھا، یعنی ایسا سردار تھا یہ عمر بن لوہی، جو متفق علیہ تھا ان لوگوں کا، انتہائی رسپیکٹفل سردار تھا جس کا نام عمر بن لوہی تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اہل مکہ نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اچھا جی، مزید برآں بنو اسماعیل دوسرے شہروں میں جا کر بسنے لگے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ اس سلسلے کو شروع کیا، آہستہ آہستہ یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ جس خوبصورت پتھر کو دیکھتے اس کی پوجا کرنے لگتے۔ بعد میں آنے والی نسلیں بھی بت پرستی کی روش میں قائم رہیں، اس نے یہ کام شروع کیا۔ اچھا جی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا، کچھ اور بت بھی تھے جو اس نے وہاں سے اٹھائے، جدہ سے، عرب کی سرزمین سے لا کر مکہ میں رکھے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں یہ کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح کی دعوت کی وجہ سے تم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اللہ اکبر، خاص کر کے ود نامی جو بت ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ولا سواعن، سوا نامی بت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ولا یغوثا، یغوث کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ و یعوقا، یعوق کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ و نصرا، اور نصر کو بھی نہیں چھوڑ۔ یہ 5 بت تھے ان کے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اور بخاری نے اس پر بحث کی ہے، باقاعدہ حدیث لے کر آئے امام بخاری اس سورہ کی تفسیر میں۔ یہ 5 نام قوم نوح کے صالحین کے نام تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک صالح ترین لوگ تھے ان کے یہ نام ہیں۔ کیا نام تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ جیسے ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، کاشف ہے، ناصر ہے، محمد، احمد ہے، ایسے ان کے نام ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا نام تھا۔ تو اب کیا ہی اس نے کہ وہاں سے وہ بھی لے کر آ گیا۔ غرض اسماعیل علیہ السلام کی نسل نے دین ابراہیمی کو فراموش کر دیا اور ان بتوں کو پوجا نہ شروع کر دیا۔ بنو خولان کا بھی ایک بت تھا جسے وہ عم انس یا انس کہتے تھے، اور اپنے جانوروں اور کھیتیوں میں سے اس کا حصہ مقرر کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو دینی حالت کیا تھی، بت پرستی شروع ہو گئی تھی عرب کے اندر، جس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شروع کرنے والا کون تھا؟ عمر بن لوہی۔ یہ لے کر آیا حبل نامی، یہی لے کر آیا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، مجسمے تھے، جدہ کی سرزمین تھے۔ امام ہماری دوسری جو کتاب الرحیق المختوم، صفی الرحمٰن مبارک پوری علیہ رحمہ، انہوں نے اس کی تفسیر اس کے اندر ذکر کی ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ یہ جو کھیتیاں ہوتی تھیں، گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، جو ہم لگاتے ہیں فصلیں، اور جو جانور ہیں، مویشی جیسے گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، اس میں سے بھی انہوں نے بتوں کے حصے مقرر کر دیے۔ اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ بتوں کی جگہ اللہ کی عبادت، اور یہ جو غیر اللہ کے نام پر جو ہم نکالتے اس کی جگہ پر کیا دیا؟ زکوٰۃ، عشر، یہ چیزیں ہمیں دی نا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ وَجَعَلُوا، ان مکہ والوں نے مقرر کر رکھے تھے، للہ، اللہ کے لیے، اللہ اکبر، مما، اس میں سے، ذرا، جو اللہ نے بنایا، من الحرث، کھیتیاں، والانعام، اور مویشی، نصیبہ، حصے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، اور دوسرا حصہ کس کے لیے ٹھہرایا؟ بتوں کے نام پر۔ یہ سورۃ الانعام میں بڑی تفصیل ہے، 2 حصے بناتے تھے، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی گندم ہوئی 50 من، 50 میں سے 5 من انہوں نے الگ کی، 5 من لگے، وہ 5 من کو 2 حصے میں تقسیم کر دیتے تھے، آدھی اللہ کے نام اور آدھی غیر اللہ کے نام۔
ایسا کرتے تھے. اچھا ہوا کیا, اس سال اللہ کا نام پر لینے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, وہ 2.5 من ختم ہو گئی. اب جو غیر اللہ کے نام پر لینے والے تھے وہ اس سال نہیں آئے, کم تھے. یہ اٹھا کر اللہ کے نام پر کبھی نہیں دیتے تھے, کبھی بولتے یہ تو محتاج ہے, اللہ محتاج نہیں, ضرورت نہیں ہے اس کو. اگلے سال کیا ہوا, غیر اللہ کے نام پر لینے والے زیادہ آگے, اللہ کے نام پر لینے والے کم آگے. وہ اللہ کے نام سے اٹھا کر غیر اللہ کو دے دیتے تھے, کہتے اللہ تو اللہ ہے, یعنی اللہ کو بڑا مانتے بھی تھے, اس کے باوجود 2 نمبر کام کرتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا. کہتے ہیں کہ کنانا کے ایک قبیلے بنو ملکان کا بھی ایک بت تھا جس کا نام سعد تھا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا, یاد رکھو, جس کو وہ پوجتا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. دوس قبیلے میں عمر بن حمامہ دوسی کا ایک الگ بت تھا. یہ دوس قبیلہ جانتے ہو نا, یہ دوس قبیلہ وہ ہے جس کے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ بڑے خوبصورت انسان, بڑے خوبصورت صحابی. یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا ابو ہریرہ مجھے امید تھی مجھ سے یہ سوال آپ ہی پوچھو گے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے گا وہ روز قیامت میری شفاعت کا مستحق ہوگا انشاءاللہ. سب لوگوں نے دعا کی, دعا کر رہے رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ میں الگ سے کوئی دعا کروں, اجازت ہو تو؟ فرمایا کرو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے دعا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھا, آمین کہہ رہے ہیں. اللہ میں تجھ سے ہر سوال کا سوال کرتا ہوں, ہر چیز وہ مانگتا ہوں جو میرے تمام دوستوں اور ساتھیوں نے مانگا, اور اے اللہ میں تجھ سے ایک الگ سوال یہ مانگتا ہوں, وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يَنْسَى, اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو کبھی بھولے نہ. اللہ اکبر. جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے آمین کہا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت ہو, ہم بھی یہ سوال کریں. فرمایا سبقکم بہا غلام دوسی, یہ دوس قبیلہ, دوس قبیلے کا بچہ تم سب پر سبقت لے گیا ہے. اللہ اکبر. بس انہوں نے دعا کی, ہم نے آمین کہہ دیا. تو دوس قبیلے کے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. مشہور ان کا نام تھا جی, ان کا نام جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام تھا عبد الشمس. کیا نام تھا؟ عبد الشمس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام چینج کیا, عبد الرحمن ان کا نام رکھا. عبد الشمس کا مطلب ہوتا ہے سورج کا بندہ. آپ سورج کے بندے نہیں ہو, آپ کس کے بندے ہو؟ آپ رحمان کے بندے ہو. ٹھیک ہے. ہم بھی بولتے ہیں یہ میرا بندہ ہے, میرا بندہ نہیں ہے. میرا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میرا بندہ نہیں, اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے. عبد الرحمن یا عبداللہ. تو جو ہمارا دوست قبیلہ تھا اس کا بھی ایک بت تھا. ٹھیک ہے. قریش نے مقام زمزم پر حبل کے ساتھ ساتھ اساف اور نائلہ نامی بت بھی رکھے ہوئے تھے. یہ جو صفا اور مروہ پہ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہو یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو, جو آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ, یہاں 2 بت رکھے ہوئے تھے, اساف اور نائلہ. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں نے شروع میں جب اس کا سعی کرنے کے لیے کوشش کی تو مسلمانوں کو تھوڑا تردد ہوا. تو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر یہ آیت اتاری, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو یہی سنتے آئے ہیں اساف اور نائلہ جرہم قبیلہ کے مرد اور عورت تھے, ان دونوں نے کعبہ میں بدکاری کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا. یہ حدیث صحیح بخاری المغازی باب وفد بن حنیفہ کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کیا فرماتی ہیں جی؟ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں صاف اور نائلہ کے بارے میں کہ اساف اور نائلہ, لفظ کیا ہے؟ اساف, الف سین الف فا, اساف اور نائلہ. نائلہ عورت کا نام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نائلہ جرہم قبیلہ, یہ جرہم قبیلہ کون سا ہے پھر پوچھو؟ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی. یہ یمنی تھے. قبیلہ کے مرد اور عورت ان دونوں نے کعبہ میں بدکاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا. ان بڑے بتوں کے علاوہ گھرانے میں, ہر گھرانے میں کوئی نہ کوئی بت موجود تھا. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, حبل, نائلہ, اساف, یہ بڑے بڑے بت تھے. یہ دینی حالت تھی عربوں کی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اطراف و اکناف میں بت رکھے ہوئے. بخاری کے اندر روایت موجود ہے, بخاری کے اندر روایت یہ ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے روز اندر داخل ہوئے بیت اللہ کے, تو وہاں پر 2 بت موجود تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام.
اور دونوں کے ہاتھ میں وہ قسمت کے تیر تھمائے ہوئے تھے، بت ایسا بنایا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب ابراہیم اور اسماعیل کے مجسموں کو سلام اللہ علیہ اس حالت میں دیکھا تو سخت غصے میں آ گئے، سخت تکلیف میں آ، فرمایا اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ میرے ان والدین نے، یعنی میرے باپ ہیں دونوں، ابراہیم اور اسماعیل، ٹھیک ہے، دادا پر دادا، ان دونوں نے کبھی تیروں کے ذریعے فالگیری نہیں کی، یہ ان پر بہت بڑا کذب ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ تو بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ کے باہر بت ہی بت تھے۔ عمر بن لوہی نے اس بات کو عام کر دیا، اس کو شروع ہو گیا یہ بات۔ اب ایسا ہوا کہ یہ دونوں تھے عبادت کا، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، یاد رکھو۔ وہ ان کے پاس اونٹ ذبح کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، مال و مویشی میں ان کے حصے مقرر کرتے تھے، کھیت و کھلیان میں ان کے حصے مقرر ہوتے تھے، سب اللہ کے لیے۔ اور سورۃ الانعام میں آپ آگے پڑھیں گے، کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جن کا دودھ نہیں دوتے تھے، کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جن پر سواری نہیں کرتے تھے، کچھ جانور ایسے ہوتے تھے بولتے تھے اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، کچھ کھیتیاں ایسی ہوتی تھیں ہجر ممنوع ہوتی تھیں، اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ فلاں بت کے نام کے لیے خاص ہے۔ یہ سب ان کے توہمات تھے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ان تمام چیزوں کا نام انہوں نے دین ابراہیمی رکھا ہوا تھا۔ قرآن نے کہا میں نے جو ابراہیم علیہ السلام کو دین دیا اس کا اس سے دور اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ہم دین پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، جس کو آپ قرآن اور سنت کا نام دے رہے ہو، یاد رکھو بعین ہی یہی دین ابراہیمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، قرآن خود کہہ رہا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو ابراہیم کے طریقے پر چلے گا، وہذا النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کریں، والذین آمنوا، اور اس امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ اپنی نسبت کسی طرف کریں، محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کریں۔ تو یہ ان کی حالت تھی، ہر گھرانے میں بت تھا جس کے تمام اہل خانہ عبادت کرتے تھے۔ سفر پر جاتے وقت سب سے آخری اور اولین کام ان کا بتوں کو ہاتھ لگانا ہوتا تھا، آخری کام بتوں کو ہاتھ لگانا، جاتے واپسی پہ بت۔ اور ہمارا آخری کام کیا سفر پر جاتے ہوئے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے جاؤ، ہیں اللہ سے مدد طلب کر کے جاؤ۔ اور واپسی پہ رسول اللہ کا کیا انداز ہوتا تھا بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ واپسی پہ آپ علیہ السلام سیدھا مسجد میں آتے تھے، یاد رکھو اس بات کو، سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کہاں آتے تھے؟ مسجد میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر گھر میں جایا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ تو یہاں کیا کرتے تھے یہ لوگ، اللہ اکبر، کہ جاتے ہوئے بھی ہاتھ لگاتے تھے، واپسی بھی ہاتھ لگاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پیغام لے کر بھیجا تو آپ علیہ السلام کے بارے میں بڑی حیرت سے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سنو جی، اب اس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، ہم نے اوپر جو آپ کو بتایا تھا یاد رکھو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ اساف اور نائلہ جرہم قبیلہ کے مرد اور عورت تھے، دونوں نے کعبہ میں بدکاری کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا۔ اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے، یاد رکھو، ابن اسحاق، بخاری نہیں ہے، ابن اسحاق نے اسے حسن سند سے روایت کیا ہے۔ کون سی سند ہے؟ حسن، ٹھیک ہے، حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ یہ لیا گیا ہے السیرۃ النبویہ لابن ہشام، ابن ہشام جو ہیں ان کی سیرت سے اس کو لیا گیا ہے۔ ابن اسحاق نے اس کو حسن سند سے روایت کیا۔ تھوڑا سا اس روایت کے اندر یہ ڈاؤٹ ہے، چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ بیان کر رہی ہیں وہ جزم کے صیغے کے ساتھ بیان نہیں کر رہی، وہ کہہ رہے ہیں ہم سنتے آئے ہیں، تو شاید ایسا ہو یا نہ ہو، اساف اور نائلہ بت کے نام، یہ آپ اپنے ذرا کلیئر کر دیں اپنے آپ کو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اللہ اکبر، ہیں جی، کیا کہا کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، اللہ اکبر۔ یہ آیت سورۃ الصاد والقرآن المجید، صاد پارہ نمبر 23 اس کی سورہ، ٹھیک ہے، سورہ صاد، اس کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کر آئے، آپ کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ قولوا
لا الہ الا اللہ تفلحو. قولو. اس طرف پنکھا یا ایسے نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آیا چل رہا ٹھیک. قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. قولو لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ پڑھو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. یہ وجہ بنی تھی تبت یدا ابی لہب وتب کی سورت کے نزول کی. یاد رکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو اکٹھا کیا, بڑے ٹیلے پر چڑھے, آواز دی, تو عرب کا یہ ایک انداز تھا کہ جب کوئی ٹیلے پر چڑھ کے آواز دیتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات نارمل نہیں ہیں, آؤ. تو پھر سارے لوگ اس کی طرف لپکتے تھے, کوئی نیوز ہے, کوئی خبر ہے. جو جا سکتا تھا وہ, جو نہیں جا رہا تھا وہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجتا تھا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مکہ والوں کو. تو اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, کیا تم میری دعوت کو تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو؟ انہوں نے کہا ہم نے تجربے کر کر کے چھوڑے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو کاذب پایا ہی نہیں. آپ تو صادق ہو, آپ تو امین ہو, آپ کی ہر بات سچی ہے. فرمایا ساری بات کہی. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. آپ کا چچا جو ابو لہب تھا, ہاتھ میں پتھر اٹھایا, اس نے کہا اجمعتنا لہذا, کیا تو نے ہمیں یہ بتانے کے لیے یہاں اکٹھا کیا؟ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کہی تھی اس نے, یہ بات اس کے الفاظ ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہلاک ہو جاؤ. اللہ اکبر. تبا لک, یہ الفاظ کہے, تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فانزل اللہ تبارک و تعالی, اللہ رب العالمین نے اس ابو لہب کے جواب میں پھر یہ قرآن کی سورہ محمد پہ نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ سب سے بڑی حجب, سب سے حجب کی ہوتی دو چیزیں ہوتی ہیں, یاد رکھو. ایک ہوتی ہے مدح, ایک ہوتی ہے حجب. مدح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا, تعریف کے پل باندھنا, اس کو آسمان پر چڑھا دینا. حجب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مذمت کرنا, اتنی مذمت کرنا کہ اسفل السافلین کر کے رکھ دیا جائے. قرآن مجید نے کبھی کسی کا نام لے کر حجب نہیں کی سوائے ابو لہب کے. یاد رکھو, چونکہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ساری حدیں پار کر دی تھی. عرب کے اندر ایک نظام تھا, یاد رکھو. نام کیوں لیا ابو لہب کا؟ عرب کے اندر ایک نظام تھا, وہ نظام یہ تھا کہ عرب کچھ بھی ہو جائے, ان کا قبیلہ ظالم ہو یا مظلوم ہو, وہ اپنے قبیلے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ ان کا ایک نظام تھا. وہ اپنے قبیلے کی فرد کی خاطر جان دے دیتے تھے. یہ واحد شخص ہے جس نے اس قانون کو توڑا ہے کہ اپنے سگے بھتیجے کا دشمن بنا اور غیروں کا ساتھ دیا. تبت یدا ابی لہب وتب, تبت ٹوٹ گئے, یدا دونوں ہاتھ, ابو لہب ابی لہب کے, وتب خود بھی تباہ ہو گیا. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ خود تباہ ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اور اس کی کمائی اسے کسی کام نہ آئی. اللہ اکبر. سیصلی نارا ذات لہب, وہ عنقریب ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے مارتی ہے. آگ بھی ذات لہب اور خود بھی ابو لہب. ابو لہب کہتے ہیں بہت بڑا خطیب تھا یہ, یاد رکھو. عرب کے اندر جب یہ خطبہ دیتا تھا, اس کے خطبے کے سامنے کسی کا خطبہ نہیں چلتا تھا, اور جب خطبہ دیتا تھا اس کے وجنتئی, یہ جو چیکس ہیں, یہ لال ہو جاتے تھے, سرخ ہو جاتے تھے انگاروں کی طرح. اس وجہ اس کا نام رکھا ابو لہب, کہ جب بولتا ہے تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. اس وجہ اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب. تو ابو لہب جا گا ذاتا لہب, ذاتا لہب, اسی انگاروں میں جائے گا. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ, اس کی بیوی بھی, اس کی کنیت تھی ام جمیل, اروا اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. حمالۃ الحطب, ایندھن اٹھاتی تھی, کیا؟ کانٹے, رسول اللہ کے راستے میں بچھاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. فی جیدہا, اس کی گردن میں, حبل رسی ہوگی, من مسد, مونج کی, ایسی رسی جو کھردری ہے, جو اس کی گردن کو سخت زخمی کرے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو آیت اتری تھی اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا؟ دعوت کیا تھی؟ لا الہ
الا اللہ۔ اس دنیا کے اندر جب بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، جرم کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ خندقیں کھود کے، آگ جلا کر، اس کے اندر پھینک کر مسلمانوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ نے ان کا جرم بتایا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے بس۔ اس دور کے اندر، ہر دور میں جا کر دیکھو، دنیا کے اندر اہل توحید اور اہل باطل ان کا مارکا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں نے ہمیشہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، منہ کی کھائی ہے۔ یاد رکھو، اسلام ختم نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یاد رکھو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کبھی نہیں بجھے گا، یاد رکھو۔ اور دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ دنیا قائم ہے حق کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ جس روز اس زمین پر ایک فرد بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی نہ رہا، اس روز قیامت آ جائے گی۔ ارے تم مسلمانوں کو مار کر کیا کرو گے؟ جس ڈالی پر بیٹھے اسی کو کاٹ رہے ہو۔ ارے اسلام کی وجہ سے، مسلمانی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کو برپا کرنے کا ارادہ فرمائے گا، ایک ہوا چلائے گا۔ مسلم کی روایت ہے، وہ ہوا مسلمانوں کے یہ بغلوں سے آر پار ہوگی۔ اس ہوا کے اندر یہ اثر ہوگا، جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ اس زمین پر لفظ اللہ کہنے والا ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ شرار بدترین مخلوق زمین پر ہوگی، ان پر قیامت آئے گی، کسی مسلمان پر قیامت نہیں آئے گی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کر آئے تو کفار مکہ چونکہ بت پرست تھے، ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا، بت تھا، گھروں کے اندر سب چیزیں آپ نے دیکھی، تو کیا جواب دیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سب معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو پکاریں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ابو رجا اطاردی سے روایت، انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں پوجا کے لیے جب کوئی پتھر نہ پاتے، بخاری کے اندر روایت ہے، زمانہ جاہلیت میں اللہ اکبر ان کا ایسا دماغ بنا دیا تھا کہ پوجا پتھر کی کرنی۔ آج ہمارا بھی یہی حال، آج ہمارے بھی توہمات، خیالات باطل ہو چکے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہیں جی، انہوں نے کہا زمانہ جاہلیت میں پوجا کے لیے جب کوئی پتھر نہ پاتے تو مٹی کا ایک ڈھیر بنا لیتے تھے ہم، ہیں جی، پھر ایک بکری لاتے، اس ڈھیر پر بکری کا دودھ دوتے، پھر اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ ایک ذہن بنا ہوا، اب جاؤ نا پڑوسی ملک میں، 2 پتھر ڈالے، پان کے پتے ڈالے، 3-4 رنگ ڈالے، کام شروع کر دیا الحمدللہ، 2-4 سکے ڈالے، 5 دن 7 دن۔ اب وہاں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں آپ جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ 2 رسیاں باندھ دو، 2 دھاگے باندھ دو، 2 کپڑے باندھ دو، کرو، کام شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ حافظ ابن کثیر نے بہت سی احادیث، ابن کثیر بڑا نام ہے، پتہ ہے نا آپ کو نا، ٹھیک ہے، ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر، جو ایک مستند تفسیر کی کتاب ہے ابن کثیر۔ ابن کثیر نے بڑے کام کیے ماشاءاللہ، تاریخ بھی لکھی، تفسیر بھی لکھی، بہت کچھ لکھا، 20 کتابیں ان کی۔ انہوں نے بہت سی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا رواج عمر بن لحی نے ہی ڈالا تھا۔ اس بندے کا نام یاد رکھنا۔ عرب اس کے پیچھے لگ گئے اور گمراہی میں جا پڑے۔ ان حدیث میں سے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرماتے ہیں، رأیت عمر بن عامر الخزاعی، اے عمر بن لحی، اس کو عمر بن لحی بھی کہتے تھے اور عمر بن عامر الخزاعی بھی بولتے تھے۔ عمر بن لحی، لحی اس کے باپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے باپ کا نام یہاں روایت کے اندر عمر بن عامر، عمر بن عامر، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ والد کا نام عامر تھا، اس کی کنیت تھی ابن لحی۔ والد کا نام کیا تھا اس کے؟
عامر، اس کی کنیت کیا تھی؟ ابن لحی. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور کنیت کیا ہے؟ ابو بکر. لوگوں کو نام نہیں آتا، کنیت آتی ہے سب کو. عرب کے اندر یہ چیز تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، عمر بن خطاب ان کا نام تھا، اور ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو حفص. کیا نام تھی؟ ابو حفص. حفص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیر. کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیر. ابو حفص. اس طرح یہ کنیتیں تھیں. عمر بن عامر الخزاعی یا عمرو بن لحی دونوں نام ہیں. تو عمر بن عامر ابن عامر الخزاعی جو حدیث کے الفاظ ہوا، یہ چونکہ بنو خزاعہ سے اس کا تعلق تھا، خزاعی اس کے قبیلے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اے عمر بن لحی، اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو دیکھا معراج کی رات، یجر قصبہ فی النار. اللہ اکبر. وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا آگ کے اندر. اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، آنتیں باہر تھیں، اور ان کو گھسیٹ رہا تھا، آگ میں چل رہا تھا. یہ تشبیہ دکھائی کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو حدیث ہے آپ کے سامنے بیان کی، یہ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر جگہ دی ہے کہ میں نے عمر بن عامر الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے کان اول من سیب السوائب، یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے. اس لیے یاد رکھو، دو باتیں یہاں اس حدیث سے ہمیشہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، سب کو پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ گناہ جاریہ. کوئی ایسا کام مت کر کے جانا جو آپ کے بعد ریت بن جائے، لوگ اس کو کریں. جیسے صدقہ جاریہ کا ثواب ہوتا ہے نا، ایسے گناہ جاریہ کا بھی ثواب، گناہ ہے اس کا، عذاب ہے اس کا. یہ دیکھو، اس نے اپنے دور کے اندر بت پرستی کا سلسلہ تو شروع کیا، لیکن پیٹ پھٹا ہوا ہے اور انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کی اور پوجا کرنے کی شروعات کی تھی. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. سورۃ یاسین سب پڑھتے ہو، اس سورہ یاسین کی اس آیت کو یاد رکھو. ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے، وآثارہم، جو پیچھے چھوڑ کر گئے. وہ گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. انسان جب مرتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، 3 عمل ایسے ہیں ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. وہ کون سے؟ اللہ اکبر. فرمایا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا، اور علم ينتفع بہ، ایسا علم دے کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ولد صالح يدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعا کرے. یہ کیا ہے؟ اچھی باتیں. اور اس کے برعکس کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا کر چلا گیا جو اس کے بعد ماشاءاللہ لوگ وہاں گٹار بجا رہے ہیں، گانے سیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. کوئی ایسا علم لوگوں کو دے کر چلا گیا جو اس سے اللہ اور اس کے رسول سے اس کو دور کر رہے ہیں، جو اس کی زندگی کی آخرت کے تباہ برباد کر رہے ہیں. اولاد کی ایسی تربیت کر کے چلا گیا کہ اس کے بعد وہ اسلام کے لیے صدقہ جاریہ کیا، اسلام کے لیے بدترین بن گئی. تو دونوں چیزیں ممکن ہے نا. تو ہر چیز کو آپ سمجھو، اس تناظر میں بھی دیکھو، اس تناظر میں بھی دیکھو. تو گناہ جاریہ بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی. اللہ ہمیں سب کو صدقہ جاریہ بنائے اور صدقہ جاریہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، ایک اور روایت بھی ہے جی، کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب سے پہلے، عمر بن لحی، اسماعیل علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا. اس شخص جو دین اسماعیلی تھا، چونکہ بنو جرہم ہٹا دیا ان کو، بنو خزاعہ ان کی جگہ پہ آ گئے. تو میں نے آج کی کلاس میں بتایا کہ تاریخ نے بتایا کہ بنو خزاعہ تقریباً 300 یا 500 سال تک کعبہ کے متولی رہے اور انتہائی ملعون ثابت ہوئے. ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کا؟ یاد رکھو، پھر سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت عربوں کی دینی حالت کیا تھی، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی دینی حالت تھی. تو اس نے کیا کیا جی، حضرت اسماعیل کے دین کو تبدیل کیا سلام اللہ علیہ. بت نصب کیے، بتوں کے ناموں پر جانوروں کے کان کاٹے. قربانی آ رہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان نستشرف العین والاذن. قربانی کے جانور کو جب دیکھو تو اس کے اندر دیکھنا اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو. یہ خاص وجہ تھی، چونکہ وہ کیا کرتے، گائے، بکری، اونٹ، بھیڑ، جس کو بتوں کے نام پر خاص کرتے تھے اس کا کان کاٹ دیتے تھے.
یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ بت کے نام پر ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا جب قربانی کرنے کے لیے جاؤ، ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو اس کو کبھی اس کو اللہ کے نام پر قربان نہ کرنا۔ اس نے کیا کیا؟ بت نصب کیے، کہاں؟ بیت اللہ کے اندر اور باہر، ان کے نام پر جانوروں کے کان کاٹے، بتوں کے نام پر جانور آزاد کیے، وسیلہ اور حام نام رکھ کر انہیں کھلا چھوڑا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور سورۃ الانعام میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان چیزوں کی تدبیر فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی جو آیت ہے یہ سورۃ النحل میں موجود ہے۔ وَلَا تقولوا، آیت کا ترجمہ سنو، اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ بولو۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ تم کون ہوتے ہو اس جانور کو حلال کرنے والے، اس کو حرام کرنے والے؟ یہ بتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے۔ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم عربوں کی جاہلیت سے آگاہی حاصل کرنا چاہو تو سورۃ انعام کی آیت 130 کے بعد کی آیت پڑھو، آیت نمبر 131، ٹھیک ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ حضرت عبداللہ ابن۔ تو سورۃ الانعام جو ہے وہ تقریباً پوری سورہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب جو تھے ان کے عقائد، ان کے اوہام اور ان کا جو دین، جس کو وہ دین ابراہیمی کا نام دیتے تھے، اس کو ایکسپوز کیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ سب جھوٹ تھا، سب فراڈ تھا۔ ان آیات میں عربوں کی بت پرستی اور معاشرے کے مہلک اثرات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ عربوں میں دین ابراہیمی کی چند ہی باتیں رہ گئی تھیں، بس وہ کیا تھیں؟ بیت اللہ کی تعظیم، ایک طواف، حج عمرہ، وقوف عرفات، مزدلفہ، حرم میں قربانی کی جانور بھیجنا، بس۔ اس کے علاوہ یہ تمام لوگ اپنی طرف سے بدعات شامل کر چکے تھے۔ بنو کنانہ اور قریش جب حج کے لیے جاتے تھے تو تلبیہ کیا پڑھتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو تلبیہ؟ آپ سب کو آتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ سنو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ یہ ان کا تلبیہ تھا۔ تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، یہ مطلب آ گیا۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ بولتے تھے۔ الا شریکا ہوا لک، مگر وہ شریک جو تیرا اپنا ہے، جس کو تو نے بنایا ہے۔ لیکن تملکہ وما ملک، تو اس کا اور اس کے تمام مملوکہ اشیاء کا مالک، وہ مالک نہیں، مالک تو ہی ہے، لیکن تو نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ اسلام نے کیا کر کہا؟ اللہ نے کسی کو کچھ نہیں بنایا۔ اور یاد رکھو، وہ جتنے لوگوں کی پوجا کرتے تھے، بہت سمارٹ تھے، بہت ہوشیار تھے، اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید سورۃ زمر، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ خود بولتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، ان کے ذریعے جاتے ہیں۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ پڑھو نا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک، الا شریکا ہوا، ہاں وہ شریک جس کو تو نے اختیار دیا ہے، تملک ہوا ما ملک، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تمام اشیاء کا مالک تو ہے، لیکن تو نے اس کو پاور دے رکھی ہے۔ اسلام نے آ کر بتایا کہ اللہ نے کسی کو کوئی پاور نہیں دی۔ انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص، اللہ کو خالص دین چاہیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ پھر کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ مجھے کسی کی بھی حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، وحدہ لا شریک، اور ڈائریکٹ بندے کی بات کو سننے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تم سفارشی کی بات کرتے ہو، وہ تو وہ ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ ان کا تربیہ تھا۔ چنانچہ وہ لبیک کہہ کر توحید کا اقرار کرتے تھے، مگر فوراً اس کے بعد بتوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے، ان کی ملکیت اللہ کے نام پر۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ یہ بیت اللہ کے اندر سیٹیاں بجاتے تھے، یہ
تالیاں بجاتے تھے. سورۃ التوبہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. یہ لوگ بیت اللہ کے اندر کیسی نماز پڑھتے تھے؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. ان دونوں چیزوں سے رسول اللہ نے منع فرمایا. عورت کو تالی کی اجازت دے دی ہے, مرد کو تالی بجانے سے منع کیا. سیٹی تو ویسے بھی نہیں بجانی, منع ہے. اور پھر اللہ کے حرم کی ایک حفاظت ہے. عربوں نے کعبہ کے ساتھ ساتھ کئی بت خانے بھی بنا رکھے تھے اور ان کی کعبہ کی طرح تعظیم کرتے تھے. یاد رکھو, بیت اللہ کے ساتھ اطراف میں اکناف بڑے بڑے بت خانے ہوتے تھے, ان کی بھی صدانت اور حجامت ہوتی تھی باقاعدہ. جی کعبہ کے اندر واللہ اعلم, مجھے نہیں پتا. وہ جو آپ بولتے نا ڈن ڈن والی بت تو تھے, گھنٹی کا نہیں پتا مجھے, کیا پتا. کچھ ہے آپ کے علم میں ایسا تھا کچھ؟ اچھا واللہ عالم, واللہ میں نے نہیں پڑھا, شاید ہو, چونکہ علم اس میں گنجائش ہوتی ہے ہمیشہ بہت بڑا, کیا پتہ ہمارے علم میں نہ ہو شاید. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر جس طرح بیت اللہ کی ایک تعظیم ہوتی تھی, بت خانوں کی بھی تعظیم ہوتی تھی. وہاں بھی جانور لے جا کر ذبح کیے جاتے تھے, ان کا طواف کیا جاتا, ان کے جانور پر چھوڑے جاتے تھے جانور. قریش بنو کنانہ کی خصوصی بت عزا یا عزا بھی ہوتا تھا, نخلا کے مقام پر تھا. ٹھیک ہے. افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری. سورۃ النجم میں اللہ نے ذکر کیا لات, منات اور عزا. یہ بھی سنو, اس کی بھی تاریخ سنو. یہ لات, منات اور عزا جو ہے یہ 3 دیویوں کے نام تھے, دیویاں ہیں. لات مؤنث نام ہے, اس کا مذکر ہے الہ, لا الہ الا اللہ. بدبختوں نے کیا کیا, الہ کی مؤنث کیا بنائی, لات. سورۃ النساء میں فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ. اللہ کے علاوہ کس کو پکار رہے ہیں؟ زنانیوں کو. اناثا مؤنث, خواتین, عورتوں کو پکار رہے ہیں. تو یہ لات کیا ہے؟ مؤنث نام ہے. کس کی مؤنث ہے؟ الہ کی. جبکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کا نام جیسا کوئی نام. لات ہو گیا. دوسرا کیا تھا؟ منات. یہ منات کس سے ہے؟ المنان. یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. المنان سے منات بنایا. تیسرا کیا ہے؟ العزا, مؤنث نام ہے, کس سے؟ العزیز. افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن, سوائے وہم اور گمان کے کچھ نہیں ان کے پاس. وما تهوی الانفس, ان کی خواہشات ہیں. ولقد جاءهم من ربهم الهدى, جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہدایت کی شکل میں موجود ہیں. نہیں مانتے. یہ لات, منات اور عزا کہتے ہیں کہ بنو کنانہ یہ جو قریش کا قبیلہ ہے, اس کا خصوصی بت تھا جس کا نام تھا عزا. یہ نخلا کے مقام پر تھا. نخلا کا مقام یاد ہے نا, نخلا کا وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کی, اور جنات جو ڈھونڈ رہے تھے دنیا بھر میں کہیں سے آسمان پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, وہ کون سی ہستی ہے جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا. تو وادی نخلا سے گزر رہے تھے جنات کی ایک جماعت, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے پیچھے جنات نے باقاعدہ قرآن سنا, اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ احقاف میں کیا. کون سی سورہ؟ سورہ احقاف. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ. اللہ اکبر. تو جب اس مقام پر, یہ نخلا کا مقام ہے, تو رسول اللہ کے پیچھے جنات قرآن سن کے گئے. آپ کو نہیں پتا تھا. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. آپ کو کیسے پتا چلا؟ پارہ نمبر 29 کی سورہ, سورۃ الجن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہو مجھے وحی کر کے بتایا گیا کہ جنات کے ایک گروہ نے میرے پیچھے قرآن سن لیا ہے. تو یہ نخلا کے مقام پر تھا. اس کے خادم اور نگران بنو ہاشم کے خلفاء بنو شیبان تھے. بنو ثقیف کا خصوصی بت تھا. بنو ثقیف یہ کون ہے جی؟ یہ حنین کے رہنے والے جو لوگ تھے, بنو ثقیف. اس کے بت کا نام تھا لات. کیا نام تھا؟ لات. یہ طائف میں تھا. اس کے خادم و نگران بنو معتب تھے. اوس اور خزرج اور ان کے ہم مسلک لوگوں کا خصوصی بت تھا. اوس اور خزرج کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ کے, یثرب کے, چونکہ حجاز کا علاقہ ہے, مکہ اور مدینہ دونوں مشرکین ہی تھے. ان کا خاص بت تھا جس کا نام تھا منات.
بات سمجھ آ گئی؟ تو سب سے پہلا بت کون سا؟ عزا. عزا کس کا تھا؟ بنو کنانہ کا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرے بت کا نام لات، یہ کس کا تھا؟ بنو ثقیف کا، طائف میں. تیسرا تھا منات، یہ قدید میں مشلل کے مقام پر تھا. قدید جگہ کا نام، مشلل جگہ کا نام ہے. قرآن مجید نے ان کی طرف اشارہ کیا، افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری. یہاں تک اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ صورت وہ اس کی آیت ہے، سورۃ النجم کی آیت ہے انشاءاللہ. ابھی جو عربوں کی دینی حالت تھی ہم اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ ان کی کیا حالات تھے اور اسلام نے آ کر ان کو کیا سنایا. اور یہ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان حالات کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نا. اور سورت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جب ہم قرآن و سنت کو پڑھیں گے، اس سے پہلے ہماری معاشرتی حالت کیا ہے، میری دینی حالت کیا ہے، آپ کی دینی حالت کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے عقائد خراب ہیں یا ٹھیک ہیں. دیکھنا نا ہم نے ان کی تمام چیزوں کو، تو یہی چیز پڑھائی جاتی ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ایک بنائے نیک بنائے، خاتم بالایمان فرمائے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کی مغفرت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.